بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 ہے۔ واقعہ جاری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے دعوت پیش کی، قوم نے انکار کیا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ، اور اس شہر میں 9 شخص تھے، یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ المدینہ شہر سے مراد اس آیت میں حجر مقام ہے، جہاں صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حجاز اور شام کے درمیان میدان ہے، تو یہاں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، صالح علیہ السلام کے اس شہر میں 9 رہط، 9 شخص تھے۔ رہط کا مطلب تو ہوتا ہے اصل میں جماعت، لیکن چونکہ یہ 9 افراد گویا بڑے تھے، سرغنہ تھے، اور پوری جماعت ان کی پیروکار تھی، تو 9 اشخاص کو 9 رہط کہا۔ گویا کہ ہر فرد ایک بڑا سردار تھا۔ 9 بدماش تھے، اور انہوں نے یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے تھے، بدماشی کرنا، نافرمانیاں کرنا، شرک کرنا، اہل حق کو تکلیف پہنچانا۔ ولا یصلحون، اور ذرا اصلاح بھی نہیں کرتے تھے، یعنی خالص مفسد تھے، جس کے ساتھ اصلاح کی کوئی چیز بھی ملی ہوئی نہیں تھی۔ ولا یصلحون میں مزید تاکید ہو گئی۔ تو صالح علیہ السلام کے اس قوم میں ان 9 افراد نے مل کر ایک معاملہ طے کیا صالح علیہ السلام کے خلاف۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ، اور تھے شہر میں 9 شخص، یفسدون فی الارض، فساد کرتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، کہنے لگے وہ، تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ اللہ پر، اللہ کی، لنبیتنہ وأہلہ، کہ ضرور ہم رات کے وقت حملہ کریں گے ان پر بھی، وأہلہ، اور ان کے اہل پر بھی۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم البتہ کہیں گے ان کے وارث سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم موجود نہیں تھے ان کے اہل کی ہلاکت میں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔
یہ 9 افراد تھے، فسادی تھے، اور ان کے فساد کا یہ نمونہ تھا کہ آپس میں مل بیٹھ کر انہوں نے یہ مشورہ کیا اور ایک دوسرے کو قسمیں دی کہ اس بات پر تہیہ کر لے، قسم کھا لے کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام ان کے گھر پر جا کر حملہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں ان کو قتل کر دیں گے۔ چونکہ وقت رات کا ہوگا تو صبح جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ہم تو حاضر نہیں ہوئے تھے اور ہم سچے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک پوری تدبیر اور ایک مکر کر دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ جب ہم رات کے وقت حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے تو صبح ہم کہیں گے کہ ہم ان کے اہل کو قتل کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے، ہم ان کے اہل کو قتل کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے، اور ہم سچے بھی ہوں گے، اس لیے کہ ہم ان کے اہل کے قتل کے ارادے سے نہیں گئے تھے، ہم تو خود ان کے قتل کے ارادے سے گئے تھے۔ یہ ایک قول ہے۔ یا یہ کہ رات کے اندھیرے میں مارنے کی تو تعیین نہیں ہو سکے گی کہ کس نے کس کو مارا، تو ہم کہیں گے اور ہم سچے ہوں گے کہ ہم قتل میں موجود نہیں تھے۔ سیدھی سادی بات یہ کہ وہ جھوٹ بولیں گے، رات کے وقت حملہ کریں گے پھر جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے وارث سے کہ ہم ان کے ہاں ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے، اور ان سے کہیں گے کہ ہم تو سچے ہیں، حالانکہ یہ سچے نہیں ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ سرکش اور جاہلی قومیں جس طرح دولت ایمان اور توحید سے معرّہ ہوتی ہیں، عموماً اسی طرح راستی و دیانت اور اخلاق سے بھی کوری رہی ہیں۔ تفسیر ماجدی۔ انہوں نے یہ ایک چال چلائی، تقاسموا یہ امر ہے، بعض نے اس کو ماضی بھی بنایا ہے لیکن یہ امر ہے، قسمیں کھاؤ اللہ پر۔ گویا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ، تبییت کا مطلب شب خون مارنا، رات کو اچانک حملہ کرنا۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر بعد میں جب اس قتل کی تحقیق ہوگی اور وارث کی طرف سے، جو ان کا کوئی بھی وارث جو بچ گیا ہوگا اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے یا اس وجہ سے کہ وہ اس وقت نہیں تھا، تو تحقیق کے وقت پھر ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم ان کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے۔ ما شہدنا، ہم حاضر نہیں ہوئے۔ مہلکہ یہ مصدر میمی ہے، ہلاک کرنا، یا یہ ظرف ہے، ہلاک کرنے کی جگہ یا ہلاک کرنے کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور ہم حاضر نہیں ہوئے۔ مہلکہ اہلہ کہا، صرف اہل کا ذکر کیا، اس کو اکتفا کہتے ہیں، یعنی ما شہدنا مہلکہ و اہلہ، ہم مہلکہ و مہلکہ اہلہ، ہم ان کی اور ان کے اہل کے ہلاکت کے وقت حاضر نہیں ہوئے تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔
یہ ذکر صالح علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی قوم کے حوالے سے اس مقام پر بالخصوص شاید اس لیے ہوا ہے، تفسیر ابن عاشور میں ہے کہ یہ اس وقت ان آیات کا نزول ہوا تھا کہ جس وقت کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، تو قریش نے بھی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سازش کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہلاک ہوئے، تم بھی دیکھو کہ سازش کر رہے ہو۔ قریش کی سازش تو پھر بھی خود صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ایک منصوبہ تھا اور ان کی جو سازش تھی اس میں انہوں نے اس طرح کی چال نہیں چلائی تھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر سارے قبیلے اکٹھے ہو کر دیت دے دیں گے۔ قوم سمود نے تو یہ کہا تھا کہ ماریں گے ان کو بھی اہل کو بھی، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے ایک مکر کیا اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے التدبیر الخفی، عربی اعتبار سے یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، اردو میں تو مکر ایک برا لفظ ہے، عربی میں مکر کا مطلب خفیہ تدبیر۔ تو کفار کا جو مکر تھا وہ تو برا تھا، وہ مکروا مکرن، اور انہوں نے مکر کیا، ایک مکر چال چلا، وہ مکرنا مکرن، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ ہم نے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، بس دیکھیے غور کریں کیسا ہوا انجام ان کے مکر کا۔ وہ یہ تھا انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو اور ان کی قوم سب کو۔ انا دمرنا یہ عاقبۃ مکرہم سے بدل ہے، وہ ان کے مکر کا انجام جو تھا وہ کیسے ہوا، جو یہ تھا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یا ہوا انا دمرناہم، تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان سب کو حضرت جبریل کی ایک چیخ سے تباہ اور غرق کر دیا گیا، پوری قوم کو اور ان 9 بدماشوں کو بھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ 9 بندے ایک اور الگ عذاب سے ہلاک ہوئے، اور پھر باقی لوگ وہ ایک بڑی چیخ کے ذریعے سے ہلاک ہوئے۔ الگ ذکر کیا گیا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ان کا ذکر الگ، پھر انا دمرناہم وقومہم اجمعین، تو یہ الگ الگ ذکر سے اشارہ اس طرف ہے کہ ان پر ایک مستقل عذاب آیا تھا۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پتھروں سے مارا یا کوئی بڑی چٹان ان پر گری جس سے وہ مر گئے۔ تو ان 9 بندوں کی ہلاکت الگ تھی، اور پھر پوری قوم کی حیثیت سے ایک چیخ کے ذریعے سے ان کو مارا گیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، پس یہ ان کے گھر ہے ویران، خاویتاً یہ حال ہے، پس یہ ان کے گھر خاویتاً اس حال میں کہ ویران ہیں، بما ظلموا بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا۔
خاویتن یہ جو لفظ ہے خوا بطنہ من الطعام، خوادار، خاویہ کا مطلب ہونا خالی ہونا، پیٹ خالی ہونا، گھر کا خالی ہونا، اور خاویتن کا ایک معنی گرنا بھی آتا ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا۔ یہاں خاویتن کا مطلب ہے خالی اور ویران۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ ایمان والوں کو اور پرہیزگاروں کو ہم نے نجات دی، اور ان بدماشوں کو اور قوم سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ دوسری صورتوں میں باقی اس واقعے کی تفصیلات مذکور ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 55 ہے، جس میں چوتھا واقعہ اس سورت کا لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا، یعنی وَاذْكُرْ لُوطًا یا وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے ہو۔ وانتم تبصرون کا ایک معنی یہ ہے کہ تم سمجھدار لوگ ہو، بصیرت والے ہو، اور جانتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے، یا دنیا کے دوسرے معاملات میں تم سمجھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم بے حیائی کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، یعنی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ایک دوسرے کو دیکھتے ہو اور کوئی پردہ نہیں کرتے ہو اور بے حیائی کھلم کھلا کرتے ہو، جیسے کہ سورۃ عنکبوت میں ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم مجلسوں کے اندر منکرات کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں مبتلا تھی، لواطت میں مبتلا تھی، اور قرآن مجید میں جہاں بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے تو لوط علیہ السلام کی دعوت ان کو بے حیائی سے روکنے کی سب سے پہلے تھی، کہ ان کا یہ عمل گویا انسانیت کے تقاضے کے خلاف تھا۔ تو پہلے انسان بنو، اور یہ ایک بہت بڑی غیر اخلاقی اور نہایت ہی برا گناہ تھا، قبیح گناہ تھا، جس سے لوط علیہ السلام نے ان کو روکا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس بے حیائی کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر،
اس جملے میں یہ جو اِنَّکُم میں حمزہ ہے اور اِنَّ ہے اور پھر یہ لام تاکید ہے، یہ سب برائے اظہار تعجب ہے۔ کیا تم یہ کرتے ہو؟ تفسیر ماجدی میں ہے ارے تم یہ کرتے ہو، یہ اس طرح کا جملہ اِنَّکُم، یہاں پر حمزہ اور اِنَّ یہ برائے تعجب، اظہار تعجب۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک قوم ہو تجہلون کہ جہالت کرتے ہو، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ عمل سراسر جہالت ہے۔ جہالت کا اطلاق یہاں پر حماقت کے معنوں میں ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم سمجھدار ہو۔ اگرچہ اس کا ایک معنی تو یہ ہوا ہے کہ تم بے حیائی میں پردہ نہیں کرتے ہو اور سامنے دیکھتے ہو، لیکن ایک معنی کے اعتبار سے تم جانتے ہو، تم سمجھدار ہو۔ اور اس آیت میں ہے بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم قوم ہو کہ جہالت کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم دنیا کے اور دوسرے معاملات میں تو سمجھدار ہو، لیکن اس عمل میں آ کر تم جاہل بنے ہوئے ہو۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، علمی اعتبار سے، معلومات کی اعتبار سے تو تم کو پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، لیکن اپنے عمل سے تم اپنی جہالت دکھا رہے ہو۔ یا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ عمل برا ہے، لیکن بل انتم قوم تجہلون، تم اس عمل کے انجام سے بے خبر ہو۔ برائی کا علم ہے مگر انجام بد سے بے خبر ہو۔ اس لیے بل انتم قوم تجہلون القیامت وعاقبۃ العصیان، تفسیر زاد المسیر، بلکہ تم ایک قوم ہو کہ قیامت سے جاہل ہو، نافرمانی کے انجام بد سے جاہل ہو۔ یہ قوم لوط کو روکا جا رہا ہے، لیکن تفسیر ماجدی میں ایک بڑی پیاری بات ہے کہ آج جاہلیت افرنگ میں پھر یہی بدکاریاں نئے نئے خوشنما ناموں کے ساتھ دنیا کے سامنے لوٹ کر آ رہی ہیں۔ تو یہ اس میں سبق کا بڑا پہلو ہے کہ وہ لوگ خود کو تو بڑے سمجھدار سمجھتے تھے، مگر کام اور عمل ان کا بے حیائی والا۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ بل انتم قوم تجہلون۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، بس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ تھا کہ کہا انہوں نے، کہنے لگے وہ اخرجوا آل لوط، نکالو لوط کے لوگوں کو، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ ہیں بڑے صاف بنتے ہیں۔ یہ ان کے مذاق کے طور پر کہا۔ جہالت یہی تو تھی، جہالت ان کی یہی تو تھی، حماقت یہی تو تھی کہ ان سے کوئی اور معقول جواب نہ بن سکا، اور کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کو نکال دو، یہ بڑے پاک بنتے رہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ،
بس ہم نے نجات دی، بچایا ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، قدرناہا من الغابرین، ہم نے ان کو مقرر کر دیا تھا من الغابرین، باقی رہنے والوں میں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے وہ عذاب ان پر جو نازل ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے برسائی ان پر ایک بارش نئی طرح کی، امطرنا بارش برسائی، مطرا نئی طرح کی بارش، عجیب بارش، وہ پتھروں کی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بہت بری تھی بارش ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ چنانچہ وہ قوم ہلاک ہوئی اور اللہ نے ان پر بستی کو الٹ دی۔ یہ واقعہ بھی پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد پھر یہ 3 واقعات، سلیمان علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام، ان 3 واقعات کو بالخصوص ذکر کیا گیا۔ اور ہم نے سورت کے شروع میں یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ غیب خاصہ اللہ کا ہے، اور ان 2 واقعات کو ذکر کرنے میں یہاں مقصد یہ ہے کہ سلامتی اور نجات اللہ کی طرف سے۔ پھر ان تینوں واقعات میں ایک سبق کا پہلو ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دعوتی خط بھیجا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیجے تھے۔ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی قوم نے سازش کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے قتل کرنے کی سازش کی۔ لوط علیہ السلام کو نکالنے کی دھمکی دی کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکلنے پر مجبور کیا گیا اور آپ نے ہجرت کی۔ یوں ان واقعات میں ایک داعی کے لیے تسلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا ایک تعلق ہے۔ تو یہ دعوتی مراحل کے طور پر بھی بیان کیا جا رہا ہے، عبرت کے طور پر بھی بیان کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کے لیے ترغیب بھی ہے، اور نجات کے اسباب اور عذاب کے اسباب بھی بتائے جا رہے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ جو جملہ ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، امام راضی فرماتے ہیں پچھلی امتیں ہلاک ہوئی اور یہ امت بچ گئی۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، شکر ادا کریں کہ پچھلی امتیں ہلاک ہوئی اور یہ امت بچ گئی۔ تو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ تفسیر زاد المسیر میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے
امر ان یحمد اللہ علی ہلاک الامم الکافرہ، حکم ہوا ہے کہ اللہ کی تعریف کرے کافروں کی ہلاکت پر، ہلاکت کفار پر الحمدللہ کہنا۔ تو قل الحمدللہ، یہ تو ہوا ماقبل سے رب، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مابعد کے لیے یہ جملہ ایک صدر کلام ہے، آگے توحید کی ایک تقریر ہے سوالیہ انداز میں۔ اس تقریر توحید اور اس خطبہ تقریر کے لیے یہ ابتدائیہ ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سے ہو رہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، قرطبی، ابن کثیر، بحر المحیط وغیرہ وغیرہ، کہ مسلمان اسی کا اتباع کرتے چلے آئے ہیں، قرآن مجید اور سنت رسول اور سنت اصحاب رسول، ان سب کی اتباع میں، بلکہ تورات سے۔ طریقہ یہی ہے کہ اپنی کتابوں میں، خطبوں میں، مواعظ میں، نصیحتوں میں ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور نیک لوگوں پر درود و سلام سے کی جاتی ہیں۔ تو یہ آگے کی تقریر اور خطبے کے لیے گویا یہ ابتدا ہے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی نازل ہو اللہ کے ان بندوں پر اصطفیٰ جن کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تو یہاں کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ ابن عباس سے ایک روایت ہے اور بعض تفاسیر میں بعض صحابہ سے نقل ہے کہ الذین اصطفیٰ سے مراد اصحاب رسول ہے، تو وہ بھی داخل ہے پھر اگلے درجے میں۔ وسلام، یہ عطف یا تو الحمد پر ہے یا پھر قل الحمدللہ پر ہے۔ کہہ دیجئے کہ سلام ہو اللہ کے منتخب بندوں پر، کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی نازل ہو۔ سلام اصل میں سلم تو سلامن، یہ جملہ فعلیہ تھا جس میں سے پھر صرف سلامن کو رکھ کر مرفوع کر دیا گیا۔ سلام نازل ہو اللہ کے ان بندوں پر الذین اصطفیٰ جن کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ پچھلی اقوام نے نافرمانی کی اور وہ ہلاک ہو گئے، اور کہہ دو کہ الحمدللہ، اور ایمان والوں کو اللہ نے نجات دی اور اللہ کے بندے اور عبادت گزار اور اللہ کے خاص بندے عبادہ الذین اصطفیٰ وہ بچ گئے۔ ان پر سلامتی کیا ہے کہ وہ بچ گئے۔ سلام کیا ہے؟ ان کا بچ جانا اور ان پر اچھی تعریف کا جاری رہنا اور آخرت میں نجات پانا۔ تو اب بتاؤ کہ ان کے معبود جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے وہ تو ان کو نہ بچا سکے، اور اللہ نے اپنے عابدین کو بچا دیا۔ تو اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے وہ معبود جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟
ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات اور کمالات کے اعتبار سے بھی۔ کیا اللہ بہتر ہے؟ اللہ کی ذات بہتر ہے؟ یہ تمہارے ان معبودوں کی ذات بہتر ہے جن کے بارے میں تم بڑے بڑے معتقد ہو؟ یا اللہ کی عبادت بہتر ہے یا تمہارے معبودوں کی عبادت بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور احسانات بہتر ہیں یا تمہارے معبودوں کی یہ کمزوری اور یہ خساست اور یہ برے صفات بہتر ہیں؟ چونکہ یہاں پہ خیرون کا جو لفظ ہے نا، یہ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ بہتر۔ تو بظاہر اس جملے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کیا اللہ بہت بہتر ہے یا وہ جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یعنی بہتری تو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، لیکن ان دونوں میں زیادہ بہتر کون ہے؟ جبکہ معبودان باطلہ میں تو خیریت سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں جو خیرون ہے یہ اس میں تفضیل والے معنی میں نہیں ہے۔ بعض اوقات اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے صیغہ، لیکن وہ معنی اس میں تفضیل کا مراد نہیں ہوتا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، شوہر ان عورتوں کو اپنے پاس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہے، یعنی کوئی اور بھی حقدار ہے لیکن شوہر زیادہ حقدار ہے، یہ معنی تو نہیں۔ کبھی اس میں تفضیل، اس میں وہ تفضیل والا معنی مراد نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ اللہ خیر مما یشرکون میں اگر اس میں تفضیل والا معنی ہی مراد ہو تو یہ مشرکین کے اعتقاد کے مطابق کہ تمہارے خیال اور عقیدے میں ہمارے معبود میں کوئی بہتری ہے، تو اب بتاؤ کہ تمہارے خیال میں جو اپنے معبودوں میں کچھ بہتری ہے، کیا وہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ جو کہ حقیقی معبود ہے اور جس نے نجات دی؟ تو مشرکین کے اعتقاد کے مطابق ہی ان سے کلام کیا گیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، آیا اللہ بہتر ہے؟ اس لیے یہ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ آیا اللہ۔ اب اگر کوئی نماز میں اللہ اکبر کو یوں پڑھتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا معنی بھی یہ ہوگا کہ کیا اللہ بڑا ہے؟ تو سوالیہ ہو جائے گا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اجمالی سوال کرنے کے بعد اب یہ تفصیلی سوال کیا جا رہا ہے۔ مختصر سوال تو یہ تھا کہ کیا اللہ بہتر ہے؟ اللہ کی ذات اور احسانات بہتر ہے؟ کیا اللہ کی عبادت اور بندگی بہتر ہے یا غیر اللہ اور مشرکین کے معبودین اور ان کی عبادت اور ان کے احسانات بہتر ہے؟ تو اب تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مخلوق پر کیا ہیں، جو دلیل الوہیت ہے۔ یہ احسانات و اکرامات اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہ سارے احسانات اللہ کی طرف سے ہے تو پھر الوہیت اور عبادت کی مستحق ذات بھی وہی ہے، اور اس سے کسی طرح بھی عدول نہیں کرنا چاہیے اور لا علم نہیں ہونا چاہیے اور جہالت نہیں دکھانی چاہیے
نصیحت حاصل کرنا ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، ورنہ تو پھر کوئی دلیل لاؤ۔ اس کے لیے جو سوالیہ انداز ہے وہ کیا ہے؟ امن خلق السماوات والارض۔ من، یہ کیا ہے؟ اور من۔ تو من میں یہ جو ہے یہ ایک معنی تو یہ رکھتا ہے کہ یہ متصلہ ہے، اور اصل میں سوال یہ ہو رہا ہے کہ الاصنام خیر ام الذی خلق السماوات والارض۔ آیا وہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اما یشرکون سے معلوم ہو رہا ہے الذین یشرکون خیر ام الذی خلق السماوات والارض، کیا اللہ کے ساتھ جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں کیا وہ بہتر ہیں، وہ بت بہتر ہیں، یا وہ بہتر ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ تو کلام میں خود بخود یہ تقدیر معلوم ہو رہا ہے، من خلقہ یا وہ بہتر ہے، من خلقہ یا وہ بہتر ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ تو یہ یا وہ بہتر ہے، یہ پتہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ اما یشرکون سے، اللہ خیر اما یشرکون۔ تو الاصنام خیر ام الذی خلق، خود بخود یہ معلوم ہو رہا ہے کلام سے۔ یا یوں کہہ لیں کہ یہ بمعنی بل ہے، الذی خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، آخر تک خیر ام الذین یشرکون۔ کیا بہتر ہے؟ کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، آسمان سے پانی برسایا، وہ بہتر ہے، یا وہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور آگے تک یہ جو سلسلے کلام اور سوالیہ انداز ہے وہ اسی طرح چلے گا، اور ان سوالوں میں جواب واضح ہے۔ یہ مشرکین بھی مانتے تھے، یہ بھی ایک معنی ہوا ہے کہ یہ من گویا استفہامی ہے، سوال کیا کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور جواب گویا مقدر ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جسے دوسری آیتوں میں 15 صفات الوہیت ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور معبودیت پر یہ 15 صفات ذکر ہو رہی ہیں، آیت نمبر 64 تک۔ امن خلق السماوات والارض، اور ایک مقصود تو اصل میں عبادت ہی ہے۔ کیا بہتر ہے؟ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، نمبر 1، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، نمبر 2، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے باغات ذات بہجت، تازگی والے، رونق والے، حسن والے، نمبر 3، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تھا تمہارے لیے ممکن کہ تم اگا سکو اس کے درختوں کو، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون،
بلکہ یہ لوگ، یہ کفار ایک قوم ہے یعدلون جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون یا تو عدول سے ہے، عدول مانا ہٹنا، تو بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ہے کہ جو ہٹتے ہیں اور انحراف کرتے ہیں حق سے، اور یا یہ عدل سے ہے، عدل مانا برابری، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایک قوم ہے کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس میں یہ تین صفات ہیں، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، بارش کی، اور یہ قسم قسم کے باغات، حدائق حدیقہ کی جمع ہے، اور حدیقہ کا مطلب ہوتا ہے وہ باغ جو دیواروں والا، حدیقہ کہتے ہیں باغ، بستان بھی باغ کو کہتے ہیں، یہ دیواروں والا باغ ہوتا ہے۔ تو حدائق ذات بہجہ، بہجہ کا معنی تازگی اور حسن۔ تو اب تم بتاؤ کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون، یہ بارش برسانے والا کون، اور اس باغ کو بنانے والا، اگانے والا کون؟ تم میں کسی کی یہ طاقت ہے کہ وہ کسی درخت کو اگائے؟ تمہارے کسی معبود میں یہ طاقت ہے؟ ان بتوں میں یہ طاقت ہے؟ جب یہ تینوں صفات کا مالک و مختار اللہ ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، لا تقدرون علیہ، تم اس پر قادر ہی نہیں ہو، تو بطور تاکید کے پھر یہ سوال، اِلٰہٌ مع اللہ، اب ایسا اللہ جو یہ خالق ہے وہ بہتر ہے تمہارے شرکاء؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور متصرف ہے، کوئی اور کارساز ہے، کسی اور کو یہ قدرت حاصل ہے، کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ اس سے الہ کا جو معنی ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ الہ کا معنی یہ ہوا کہ الہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، الہ وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، الہ وہ ہے جو باغات اگاتا ہے، یہ اختیار رکھنے والا اللہ ہے۔ تو الہ بمعنی معبود اور الہ بمعنی متصرف۔ تفسیر ابن کثیر میں مفسرین سے ایک معنی نقل کیا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ الْمُسْتَقِلُّ الْمُتَفَرِّدُ بِالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ، کیسے تم اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہو جبکہ وہ اللہ خلق اور تدبیر اور انتظام میں مستقل بھی ہے اور متفرد بھی ہے، اکیلا اور تنہا ہے، اس کے ساتھ جب اس خلقت اور انتظام میں کوئی شریک نہیں ہے تو بندگی اور عبادت میں اور اطاعت اور غلامی میں کیوں کوئی دوسرا شریک ہوگا؟ عبادت اور خدائی صفات کے لائق صرف اللہ ہے۔ بل ہم قوم یعدلون۔ اب یہاں سے غائب کا انداز کر دیا، بلکہ یہ لوگ ایک ایسی قوم ہے، غائب کے انداز میں تذکرہ جو ایک ناراضگی کا انداز ہے، التفات ہے غائب کی طرف ناراضگی کے انداز میں، بلکہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ وہ اس واضح حکم اور واضح دلیل سے بھی عدول کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ باوجود اس کے اور ان تمام تر نعمتوں کے اور اس کے تسلیم کرنے کے
پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بل ہم قوم یعدلون کا ان تینوں صفات اور دلائل سے ایک ربط اور ایک تعلق ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ مزید دلائل ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔